السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی روشنی، تو شروع کرتے ہیں اپنا قرآن درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بالمعروف حقا علی المتقین، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موصٍ جنافا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور تمہارے لیے قصاص کے حکم میں زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم بچے رہو خون ریزی سے۔ فرض کر دیا گیا تم پر جب آ پہنچے تم میں سے کسی کی موت کی گھڑی، اگر چھوڑے مال وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ پھر جو کوئی بدلے وصیت کو اسے سننے کے بعد، تو بس اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں گے۔ بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا، اور وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، تو کوئی گناہ نہیں ان پر، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، فرض کی گئی ہے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے ہیں ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ چند دن میں گنتی کے، پھر اگر کوئی ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں، تو تعداد پوری کرے دوسرے دونوں میں۔ اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہو روزے کی، پھر نہ رکھیں تو
فدیہ ہے کھانا کھلانے ایک مسکین کو۔ پھر جو شخص کرے گا اپنی خوشی سے کوئی نیکی تو یہ بہتر ہے اسی کے لیے، اور یہ کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يرشدون۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے نازل کیا گیا جس میں قرآن جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق کے باطل سے جدا کرنے کی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو لازم ہے اس پر کہ روزے رکھے اس میں، اور جو شخص ہو بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دونوں میں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور اس لیے کہ پورا کرو تو کر لو تم گنتی کو، اور اس لیے کہ کبیریاں ہی بیان کرو تم اللہ کی۔ اس ہدایت پر جو عطا کی اس نے تم کو، اور اس لیے بھی کہ شکر گزار بنو تم۔ اور جب پوچھے تم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں تو قریب ہی ہوں جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا، جب پکارتا ہے وہ مجھے تو چاہے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین رکھے مجھ پر تاکہ وہ راہ راست پالے۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
فَلَتُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ لباس میں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ چنانچہ ہے اللہ کے بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، سو عنایت فرمائی اس نے تم پر اور درگزر کیا تم سے، لہذا اب مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو ان کو جو مقرر کر رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ نمایاں نظر آ جائے تو تم کو صبح کی سفید دھاری، رات کی سیاہ دھاری سے فجر کو، پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک، اور مت مباشرت کرو ان سے جبکہ تم معتکف ہو مساجد میں یا حدے میں مقرر وہ اللہ کی، پس نہ نزدیک جانا تم ان کے اس طریقہ کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں، اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق، اور نہ پہنچاؤ اس کو حاکموں تک اس غرض سے کہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ناجائز طریقے سے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا دھیان رکھیے گا۔